اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ المعارج چوں 3 آیتاں میں جناب دے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں آیتاں چوں انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے جڑے جنت چ بھی صاحب عزت نے، جنہاں نوں اللہ جنت چ باعث تکریم سمجھدا ہے، جڑے اللہ دی نظر وچ جنت وچ با عزت نے۔ خالق نے انہاں دا ذکر خیر فرمایا، خالق نے انہاں دیاں علامتاں دستے ارشاد فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ ہیں جو اپنی دی ہوئی گواہیوں پر پورے رہتے ہیں۔ والذین هم شہاداتہم قائمون، وہ بندے وہ ہیں جو اپنی گواہی دینے کے بعد اپنی دی ہوئی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ پھر خالق فرماتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 2 گلاں تو بعد خالق فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ بندے ہیں جو جنت میں لائق تکریم ہیں، یہی وہ بندے ہیں جو جنت میں با عزت ہیں۔ میرے محترم سامعین، گل جدے نال ہوئے انہوں توجہ کرنی چاہیے، جدے نال گل نہیں انہوں توجہ دی ضرورت ہی نہیں۔ اس آیت مجیدہ وچ 2 صفتاں اللہ دس رہے ایسے بندیاں دیاں، وہ گواہی دیتے ہیں اور پھر گواہی پہ قائم رہتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں اور پھر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے جس بندے زندگی چ گواہی دیتی کوئی نہیں، اس آیت تے توجہ نہ کرے۔ جڑا بندہ گواہی دین تو محروم ہے او دے نال خالق نے گل نہیں کیتی، گل انہاں نال ہے جڑے گواہیاں دیندے نے تے گواہی تو بعد اس گواہی تے قائم رہتے۔ دوسری گل خالق نے فرمایا ایسے بندے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اگر کسی بندے دیاں 2 جیباں اس طرح خالی ہون جی میں میری، تے جتھے دل کرے وہ ساؤں رہے، جتھے دل کرے وہ بہ رہے، وہ بس تے 2 ہاتھ اتے پا کے بھی کھڑا رہے تے انہوں پرواہ کوئی نہیں، کیونکہ جن نے ہاتھ پانا ہے اس آپ ہی بےعزت ہونا۔ اگر وہ جیب وچ کو بندہ ہاتھ پائے گا تو بےعزت ہی ہوئے گا، لبنا تے وچوں کچھ نہیں۔ حفاظت وہ کردا ہے جڑی کچھ ہے کسے کول موجود ہو، حفاظت کردہ ہوئے جدے کول کوئی سرمایہ موجود ہوئے۔ خالق فرماندا ہے وہ لوگ ایسے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حفاظت بھی انہیں ہی کرنی ہے جنہیں پڑھنی، جس پڑھنی ہے اسے حفاظت کرنی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ قرآن پاک کی اللہ نے سورہ مبارکہ نساء ارشاد فرمایا جب تم فارغ ہو جاؤ نماز سے تو قائم کرو نماز کو۔ یہ دا مطلب جدو فارغ ہو جانا ہے، جڑا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوندا ہے وہ ہو رہے، جڑا ویسا ہی فارغ ہے وہ ہو رہے۔ حفاظت انہیں کرنی ہے جدے کوئی نماز موجود ہے۔ یہ دا مطلب ہے الحمدللہ نمازیاں دا مجمع خالق کائنات نے 2 نشانیاں دسیاں، ایک گواہی دیتے ہیں اور گواہی پہ قائم رہتے ہیں، دوسرا نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ چونکہ ٹائم میرا بھی آج تھوڑا ہی ہے، اس واسطے وہ دے مطابق میں کچھ عرض کرنا ہے۔ میرے محترم سامعین، سب تو پہلے گواہی پوری کائنات اللہ دی دے کے تے مسلمان دی، سب تو پہلی گواہی اللہ دی ہے۔ اگر تو میرے مہربان کوئی مہربانی کرن ایک واری کلمہ شہادت پڑھ، اشہد ان لا الہ، خیر ہے، یہ خیر دے ویلے بھی پڑھ لیتا ہے۔ کئیاں بندے سنیا ہی صرف جنازیاں نال، وہ بھی کسے پڑھیا نہیں، جنازیاں تے پڑھیا تے کسے نہیں نا جی۔ تسی کوئی صلوات پڑھو نا جی۔ میں وقفہ دیتا تے تساں صلوات پڑھی،
تے جے میں آکھا سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھو سلوات پڑھو تساں کیڑے ویلے پڑھنی؟ یہ جنہیں بندے ساڈے پاکستان چ جنازہ چکتے ہیں میں اتھوں دے جنازے ویکھے نے کدی کسے پڑھن دا موقع نہیں دیتا جڑا بھج کے آوندا کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت وہ کسے نوں پڑھن بھی دیو وقت دیو تے کوئی پڑھے نا ایک مگروں نسدا ہے کلمہ شہادت وہ چھڑدا نہیں تے دوجا آندا کلمہ شہادت وہ چھڑدا نہیں تے کلمہ شہادت وہ کسے نوں پڑھن دیو کوئی پڑھے تو پتہ لگے نا شہادت کی یہ تو بچانی کی کیا آباد و شاد رہو جناب بندیاں نوں قبلہ موقع ہی نہیں دیتا گیا شہادت دین دا الحمدللہ ایک باری دہراؤ میرے نال پہلی شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے قابل کوئی نہیں اور وہ ہے جو وحدہ بھی ہے اور لا شریک لہ بھی ہے کوئی بندہ مجلس چاؤن والیاں نوں شک دی نظر نال نہ ویکھے اسی علی ولی اللہ تک پہنچے ہی کلمہ توحید دی گواہی دے کے کوئی بندہ سانو شک دی نظر نال نہ ویکھے کہ بندے بندیاں گھر بہ کے طے کر لیا ہے کہ حضرت علی نوں منتے نے تے باقی کسے نوں نہیں منتے انج نہ کرو ساڈے نال پہلی گل تے کہ اوتے سب تو اوتے لکھے علی ولی اللہ علی اللہ کے ولی ہیں علی اللہ کے ولی ہیں یہ علی ولی اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے جس کا علی ولی مولا کائنات انہوں جزائے خیر عطا فرمائے انتہائی دکھ نال میں کہہ رہا کہ بلا میں کچھ گزارشات جڑیاں آج پیش کرنیاں نے کچھ غلط فہمیاں دور کرنیاں نے کہ بندے بلا وجہ سوار ہو گئے نے اللہ فرمان ہم گواہی دیتے ہیں وہ کیڑا شیعہ جڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جڑے بندے بچارے سادگی دی وجہ تو سمجھتے ہیں کہ شیعہ سمجھتے ہیں حضرت علی دا منہ ویکھنا عبادت ہے میرا قرآن تے ہاتھ ہے علی دا چہرہ ویکھنا علی دی عبادت نہیں اللہ دی عبادت اوہ مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے وے عبادت دے قابل صرف اللہ ہے کیوں اس نے کر دے وحدہ لا شریک لہ کوئی بندہ کسے مہربان کسے ساڑھے تے شک نہ کرے کسے دوست بھی کسے ملنگ کہہ کے انہوں فقیر کہہ کے انہوں پتہ نہیں کی کہہ کے اللہ دے بندہ تو انگوٹھیاں دی وجہ تو شک کرنے لگ پہ وحدہ لا شریک لہ میں الحمدللہ ماتمیہ وچ پڑھ رہے ہیں اگر قبلہ کسی نو ناگوار گزرے تو لحاظ نہ کرے کیونکہ تسی چپ رہنا بھی میری تائید ہے تو اڈا چپ رہنا بھی میری تائید ہے میں عرض کر رہا ہم مانتے ہیں وحدہ لا شریک لہ کیسا ہے او اللہ سورہ مبارکہ روم خالق نے فرمایا اللہ الذی اس قرآن دی آیت پڑھ رہے ہیں جدے متعلق نبی فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ٹھیک ہے مہربانی قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے یہ پیغمبر دا فرمان ہے یہ دا مطلب ہے کل دی آج دی پھر دی گل نہیں ہمیشہ تو ہمیشہ تک قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی میں حیران ہوں انہاں بندیاں دی مت ماری گئی ہے جڑے اندر علی والے قرآن نہیں جان دے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے دکھ مجھے اس پہ ہے جس کے گھر میں علی ہے اور قرآن نہیں اس سے زیادہ اس پہ ہے جس کے گھر میں قرآن ہے اور علی نہیں میں علی والے اندر سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں تھوڑی تائید چاہنا خاموشی نل دے دیو بول کے دے دیو اللہ الذی اللہ وہ ہے کون خلقکم جس نے تمہیں خلق کیا ورزقکم جو تمہیں رزق دیتا ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے خالق اللہ ہے رازقکم اللہ وہ ہے جس نے تمہیں رزق دیا ہے لہذا رازق اللہ ہے پھر خالق فرما رہے ہیں ثم یمیتکم ثم یحییکم اور وہی تو ہے جو تمہیں مارے گا بھی وہی تو ہے جو تمہیں زندہ کرے گا بھی اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے اللہ وہ ہے جو رزق دیتا ہے اللہ وہ ہے جو خلق کرتا ہے وہی اللہ ہے
ہمارا وہی اللہ ہے جو خلق کرتا ہے، ہمارا وہی اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، ہمارا وہی اللہ ہے جو مارتا ہے، ہمارا وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ اگر قرآن سارا تو نہ پڑھے تو میرا قصور ہے؟ اللہ نے کچھ بندے قرآن گواہ ہے دنیا میں ایسے بھیجے جو ایسا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، جب بندے حیران ہو کے بتاتے ہیں کہ وہ تو ہے، وہ سجدہ کر کے کہتے ہیں میں نہیں وہ ہے۔ صدقہ جاواں بھائی کیا بات ہے، تینوں شک پہ گیا نا؟ میں ایک بندہ بھی پڑھ دینا جی، قرآن حکیم چو پڑھنا، سورہ مبارکہ۔ بھائی خلق کون کرتا ہے؟ چپ کر گا اللہ انجا کی دے۔ میں تو سیمنٹ دی بوری نال بندے لگے بیکھے، گزرتا صاحبہ تے مسجد ایک مولوی تقریر پہ کرتا سی جمعے چ، مسجد نو سیمنٹ دی بوری چاہی دی ہے، سیمنٹ دی بوری چاہی دی تے سارے آندے سن چاہی دی۔ وہ بندے تے لوکاں سیمنٹ دیا بوریاں نال لانے نے، میں تے اللہ نال پہ لانا تے مہربانی فرماؤ نا ایک باری، اے رزق کون دیندا جی؟ اللہ۔ تے ماردہ کون ہے؟ اللہ۔ تے خلق کون کردا ہے؟ اللہ۔ خلق کون کردا ہے؟ اے قرآن جو ثابت ہو گیا اللہ ہی خلق کرتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی بندیاں نو موت دیندا ہے۔ آ بھئی قرآن پڑھ دھیان نال سننا۔ قبلہ بیٹھے لو جناب، اے بھی آرام ہو گیا۔ سجے کھبے دو نے، سجے کھبے دو نے، ہر بندے نال دو نے، آج تے میرے نال ظاہرن بھی دو نے۔ اور الحمدللہ کمال ہے کہ جڑے دو میرے سجے کھبے نے، او منکر نہیں تے او نکیر نہیں۔ منکر انہوں اندر جڑا نام مننے تے نکیر اندر او جڑا اکا نہ مننے۔ اکا دی اردو بالکل ہے، منکر کنوں اندر جڑا نام مننے تے نکیر کنوں اندر، اے مبالغہ ہے جڑا بالکل ہی نہ مننے۔ ایڈے قبر چاہنے نہ دو، جدو آئی منکر جانا تے منانا انہوں کیا۔ وہ یارہ قبر چاہ جڑا منکر نے تے دوسرے نکیر نے، انہوں نے نا ہی سار کر دینے، مننا انہوں کوئی نہیں۔ تو جو بھی آکھے انہیں مننا ہی نہیں، وہ منکر ہے۔ وہ یار بولو جڑا منکر ہے، وہ تو جو منکر آیا تو مندہ کدی بھی نہیں مندہ منکر، تے نکیر بالکل بھی نہیں مندہ۔ یہ نہ منن واسطے ہونا ہوں، وہ آکھن من ربوں کا، تے بندہ آکھے اللہ میرا رب ہے، تے وہ منکر ہے۔ وہ آکھے میں نہیں مندہ تے دوجہ آکھے میں بالکل نہیں مندہ۔ اے آنے ہی انہاں کول نے جنہاں دے ہر گل دا انکار کرنا ضروری۔ بہت شکریہ قبلہ۔ تاں کسے شاعر نے آکھے اسی منکر کے پاس منکرے نکیر آتے ہیں، مومن کے پاس والد شبیر آتے ہیں۔ مولا کائنات تھانوں آباد و شاد رکھے، مہربانی قبلہ۔ تساں توجہ فرما لئی، کون خلق کردہ جی؟ اللہ۔ منو آرام ہو گیا اگر عالم دین بھی خاموش رہے، یہ بھی اللہ دے مجرم ہوں گے۔ چپ کرنا میں جو مرضی آکھائیں نہ چپ کرنا جواب دے ہوں گے۔ یارہ نے تو چپ رہنا دلیل ہے کہ ٹھیک راضی نے ہون بول لنو۔ اے میں اپنے متعلق کرنا، میں تو متعلق نہیں۔ اے ساری مصیبت میں اپنے گل پہ پانا کہ علماء الحمدللہ تشریف فرمان ہے، اور جڑے فرمان نے بندے پوچھا علماء نہیں ہوندے، الحمدللہ علماء بھی موجود نے۔ اے خلق کون کرتا ہے؟ جلدی جلدی بولو جی اللہ۔ اے قرآن سورہ مبارکہ آل عمران ہے۔ خالق فرماندہ ہے اس نے کہا، کس نے؟ جو میرا بندہ تھا، بندہ تھا اور ماں کی گود میں کہتا تھا میری ماں کے متعلق بکواس نہ کرنا، میں اس کا بندہ ہوں۔ انی عبداللہ ہے وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں صاحب کتاب ہوں اور نبی بن کے آیا ہوں، اور ماں کی گود میں گواہ ہوں۔ وہ گواہی دیتے ہیں اور گواہی پہ کیا بات ہے قائم رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیات من ربکم، ذمہ دار نہ کہہ رہے ہیں، ترجمہ علماء کو کروانا قبلہ بیٹھے نے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تحقیق میں قد جئتکم آیا ہوں تمہاری جانب، بآیات من ربکم،
میں تمہاری طرف رب بن کے نہیں آیا، تمہارے رب کی نشانی بن کے آیا۔ میں رب نہیں ہوں، میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی۔ ایک بندہ سو گیا جو صلوات پڑھو سبحان۔ اگر ادھر مولوی مصر چ پڑھ لیا ہونا جنہیں آکھا سی پہ یوٹیوب دیکھنا تے وغیرہ وغیرہ اور دیکھنا نماز تو نماز جڑی ہے وہ تو بہتر ہے۔ مینوں بھی خطرہ ہے کہ ورنہ میں آندھا ضرور کہ یار جاگو المجلس خیر من النوم، مجلس نیند سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب، توجہ تھوڑی ساری دی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کی فرما رہے ہیں قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے اس کی نشانی ہوں۔ عیسیٰ نے یہ نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے رب کی طرف سے رب کی نشانی ہوں۔ اچھا آپ نشانی ہیں؟ جی۔ تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں ابھی ابھی خلق کروں گا۔ اخلقو دا ترجمہ دوجا کوئی کر کے بکھائے۔ فرماتے ہیں اخلقو ایتھے ہویا اے کہ بندیاں لا تقربوا الصلاۃ پڑھے تے اگوں نہیں پڑھے۔ ایتھے بندیاں ادھیاں آیتاں پڑھ کے قوم گمراہ کیتی ہے تے آپ پھڑے گئے۔ جو آدھی آدھی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرے وہی یزید ہے۔ خبردار آیتاں پوریاں پڑھو، تسلی رکھو۔ فرماتے ہیں انی قد جئتکم بآیات من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے رب بن کے نہیں آیا، رب کی کیا بات ہے نشانی بن کے آیا ہوں۔ کر کیا سکتا ہوں؟ انی اخلقو، میں بناتا ہوں، میں خلق کرتا ہوں، میں خلق کرتا ہوں۔ تو انہوں پتہ جنہ خطبیاں چلی مولا نے فرمایا نا میں بندے اندنے ہے ہی نہیں، میں انہیں دسنا۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں خلق کرتا ہوں، میں ابھی تمہارے سامنے خلق کروں گا میں من الطین کہیئۃ الطیر، ایک پرندے کے جیسا، پرندہ نہیں ہوگا، پرندے کے جیسا خلق کروں گا میں، فانفخوا فیہ، اس میں پھونک ماروں گا میں، بناؤں گا میں، پھونک ماروں گا میں، بناؤں گا اپنے ہاتھوں سے، پھونک ماروں گا اپنے منہ سے، بناؤں گا میں۔ اخلقو دا ترجمہ قبلہ کو کروا لو، بناتا ہوں میں، پھونک مارتا ہوں میں۔ جڑے بڑے اینی گل بندے کر دینے فیکون طیرم، تو وہ پرندہ بن جائے گا۔ اس ویلے بندے روڑا پا دیندے نے او گوایت نہیں پڑھدا، ساری قوم بدنام ہو جاندی ہے۔ حضرت عیسیٰ کوڑے ملکہ حاصل ہے کہ وہ خلق کر سکتے ہیں اور رب بھی نہیں۔ میں تمہارے رب کی نشانی ہوں، یہ مطلب ہے جو آیت اللہ ہوتی ہے وہ خلق کرنے کا اختیار رکھتی ہے، وہ خلق کروں گا میں۔ اچھا پھر اس میں پھونک ماروں گا، بھائی کیا بات ہے؟ میں آیت دا کچھ حصہ چھڑ کے گو پڑھ رہے ہیں تاکہ دلچسپی قائم رہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ماں کے پیٹ میں آنے والے اندھے کو ٹھیک کروں گا میں، اندھا کرے گا وہ۔ صدقے جامع سار اٹھاؤ نا، اندھا کرے گا رب، ٹھیک کرے گی اللہ کی نشانی۔ اس کو اندھے کو ٹھیک کروں گا میں، برس والے کو ٹھیک کروں گا میں۔ اور فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں تو مردے بھی زندہ کر سکتا ہوں، ابھی مردہ زندہ کروں گا میں۔ اللہ بھائی پکے ہو جو میں آڑے ہو جڑے میں تو تنگ نے۔ بسم اللہ جی، آؤ جی وسیم صاحب تشریف لائے، تو جو ہے ادھروں کی بندے ہو میں انی پہ کرنا میں ادھروں دیکھو یار میں جڑے 35-40 منٹ نے میں کی فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کہ مردہ زندہ کروں گا میں۔ تو ہم نے تو کہا تھا کہ خالقکم، خالق وہ ہے، وَنَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اللہ تو کہتا تھا میں زندگی بھی دیتا ہوں میں موت بھی دیتا ہوں، وہ کام تیرے ہیں۔ فرما دیں ہاں بھئی پریشان ہو لو جنہیں ہونے،
حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں رب بھی نہیں، رب کی نشانی ہوں، زندہ کروں گا میں، اندھے کو ٹھیک کروں گا میں، ٹھیک بھی آپریشن کر کے نہیں کروں گا، میں حکم کروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا، ماں کے پیٹ میں اندھا کرے گا اللہ، ٹھیک کروں گا میں، مارے گا اسرائیل آ کے زندہ کروں گا میں، بناؤں گا پرندہ میں اور پھونک ماروں گا میں۔ جیڑی اینی کو آیت چھڑ کے قوم نو پریشان کیتا جے اور یار ایج نہ کرو، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ماروں گا میں، زندہ کروں گا میں، اور میں بناؤں گا میں، روح پھونکوں گا میں، جب میں یہ سارا کروں گا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ پرندہ بن کے اڑے گا اللہ کے اذن سے۔ کیا بات ہے بھائی، کمال ہے۔ بلا وجہ قوم ذلیل نہ اس انداز نہ کرو، کروں گا میں، اور وہ پرندہ بن جائے گا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ ایک کام سارے کنے کیتے ہیں؟ اللہ نے نہیں، عیسیٰ نے۔ عیسیٰ رب ہے، رب دی نشانی ہے۔ یہ مطلب ہے رب دی نشانی اگر کسی دے سامنے کوئی شے خلق کرے انہوں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ خلق کر رہا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ جے تے اللہ کے اذن سے آکھن نال میرے چو سواد گواچ دے تے گواچ جائے۔ جے بندے سمجھتے ہیں ساورا سننا سی، اگو نہیں سننا، میں تے دی آیت نہیں پڑھنی۔ اگر ایسا کرتی ہے کوئی اللہ کی نشانی تو وہ کرتی ہے اللہ کے اذن سے۔ یہ مطلب قرآن چو مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر کوئی خلق کرے اور وہ اللہ نہ ہو تو کر سکتا ہے، مگر کون؟ جو اللہ کی نشانی ہے۔ رکھ قرآن تے ہتھ، اے جھوٹ بولے ہی نبی پاک عرش تے اللہ نو ویکھن گئے سن، جے اللہ اوتھے سی ایتھے نہیں سی۔ میرا چھواں آندا ہے جو یہاں ہو وہاں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، جو کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ میرے عزیزو، جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو محمد وہاں کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ معراج میں نبی کیوں گئے تھے؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، محمد نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ کیا بات ہے، رب کو نہیں دیکھا۔ بھائی کیا بات ہے، پہلی تائید آئی، نبی نے رب کو نہیں دیکھا۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا۔ اور معراج میں رسول نے رب کو نہیں دیکھا، محمد نے اپنے رب کی نشانی کو دیکھا۔ اسی اعلان کرنے ہیں جس کو نبی نے دیکھا وہ رب نہیں تھا، اوئے ہوئے جس کو حضور نے دیکھا وہ رب نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ رب نہیں تھا، میں کہہ رہا ہوں وہ رب نہیں تھا۔ قبلہ نہیں، رب نہیں تھا، رب نہیں تھا۔ تسی بھی ایک بار آگ چھڑو، رب کیا تھا؟ رب کی نشانی۔ اساں تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے شیعہ اعلان کر دیتا ہے کہ جس کو محمد نے دیکھا وہ رب نہیں تھا۔ تو ہر جمعہ آنا وہ رب سی، ربوں نو تو آنا تے کافر اسی ہو گئے۔ ہوئے ہوئے، مولا کائنات تو انہوں جزائے خیرت کی سن رہے ہو جناب؟ بھائی کیا بات ہے تھوڑا، وہ رب لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، وہ اس کے رب کی سب سے بڑی، سارے نہیں بولے، وہ اس کے رب کی، رب نہیں تھا، محمد کے رب کی سب سے بڑی۔ ایک کوٹھے تے علامہ لگا ہوئے تے کی شک پہندہ فضل الرحمان دا گھر ہے؟ کی گل ہوئی، کی ہوئے؟ نہیں، نشانی دس دیئے کہ ایہو جیاں دے ایہو جا گھر نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جناب، یہ دا مطلب نشانی ظاہر ہے، اتھے جندرہ بھی وجہ ہوئے تو پتہ لگ جاندہ ہے شیعہ دا گھر۔ نشانی اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے اصل پہچانا ہے، نشانی اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے اصل پہچانا جائے۔ حضرت عیسیٰ نشانی بن کے آئے،
مردہ اٹھا دیتا ہے تاکہ اصل پہچانا جائے، انہیں پرندہ بنا دیتا تاکہ اصل پہچانا جائے۔ نبی نے معراج میں کسے دیکھا؟ بولو بولو، عیسیٰ آیت ہے، محمد نے آیت کبریٰ کو دیکھا۔ ہائے ہائے، عیسیٰ آیت ہے، رسول نے وہاں رب کو نہیں دیکھا، رب کی سب سے بڑی، سارے بولو گے جی، نشانی کو دیکھا۔ جڑے شیعہ بیٹھے نے انہاں واسطے قرآن دے اتے حوالہ میں لکھ کے رکھے ہیں، رب کو نہیں دیکھا، رب کی نشانی کو دیکھا۔ اختیارات علی کو غلط انداز میں پیش نہ کر، ہم رب نہیں کہتے، علی کو اس کی نشانی کہتے ہیں۔ کیوں؟ جب اس کی نشانی رزق بھی دے سکتی ہے، مردے کو زندہ بھی کر سکتی ہے، وہ خلق بھی کر سکتی ہے۔ قرآن میرے ہاتھ ہے، الشافی ترجمہ اصول کافی جلد نمبر 2 باب نمبر 17، میرے مولا علی فرمایا ما للہ عز و جل آیات ہی اکبر منی، مجھ سے بے بڑی اس اللہ کی نشانی کوئی ہے۔ صدقہ جاواں، دعا حاصل ہو گئی، پورے مجمع دی داد ایک پاس ہے۔ بھائی بلا بہت شکر، بلا وجہ بندے نو گڑبڑ چ پاتے۔ چلو چھڈو، فدق تے مناظرہ نہیں کردا، خلافت تے مناظرہ نہیں کردا، ماتم تے مناظرہ نہیں کردا، شبیہ تے مناظرہ نہیں کردا۔ مولوی نو کسے ویلے لے جا رمضان چ مسیح تے، رمضان چ پچھلے ٹائم مولوی لڑن جوگا نہیں رہندا۔ یارا میں کی پہ پڑھنا، رمضان چ پچھلے ٹائم مولوی لڑن جوگا، رمضان چ پچھلے ٹائم روزے دار دے لک چ سائیکل دا ٹائر مار دئیے نا تو بڑا بھی غصے والا ہوئے تو بھی پرت کے آندا ہے اور کی پہ کرتے۔ رمضان چ لے جی مولوی نو مسجد دے اندر محراب مسجد چ کھڑا ہوئی، اے قرآن ہاتھ رکھوا کے آکھی قبلہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو روزہ رکھیا ہوئے گا تو بھی مٹھا ہی ہوئے گا، اس رکھیا ہوئے تو بھی مٹھا ہی ہوئے گا۔ مٹھا ذرا سستی آ جاندی ہے پچھلے ٹائم نکاحت دی وجہ تو، اے دووے نکاحت والے کدی مسیتے آن۔ شیعہ مہربانی کری صرف اینا پوچھی مولوی نو، مولوی جی ایک مسئلہ پوچھنا سی، وہ کہے گا قرآن رکھ کے آ، کہنے لگا کوئی گل نہیں میرا وضو ہے قرآن پہ پڑھنا، تسی دس جو تساں کر جانا ہے، صرف ایکو گل دسنی جے جدن عیسیٰ دنیا تے آنا ہے اس مہدی دے اگے کھلونا ہے کہ پیچھے کھڑ۔ اوہ ہوئے یار بس ہی نہیں گل پوچھنی ہے، تے پوچھ لو فضل الرحمان کولوں، پوچھ لو سمیع الحق کولوں، پوچھ لو اعظم طارق کولوں، جتھے تہاڈا دل کردا پوچھ لو۔ اگے کنے کھلونا ہے؟ بولو بولو، پیچھے کنے کھلونا ہے؟ وہ آکھن گے اگے کھلونا ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تے مگر کھلونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ راضی ہو؟ انہاں نو عادت علیہ السلام دے اگے رضی اللہ کرن۔ اوہ ہوئے تو غور نہیں فرمایا، بہت شکریہ۔ اگے کنے کھلونا ہے؟ پاویں رضی اللہ ہی آکھے تاویں مہدی کھلونا ہے۔ بولو یار، امام مہدی کھلونا ہے۔ یہ جڑا مگر کھلوتا ہے اے مردے زندہ کر لیندا نا۔ کیا بات ہے تہاڈے ایمان دی، کیا بات ہے؟ اے جڑا مگر کھلوتا ہے اے پھوک مار کے مردہ اڑا دیندا ہے جی۔ اے جڑا مگر کھلوتا ہے اے مادر ذات نبینے نو بینا کر دیندا جی۔ اے جڑا مگر کھلوتا ہے ہاتھ پھیر کے شفا دے دیندا جی۔ اے مردے بھی اٹھا لیندا ہاں جی، اے خلق بھی کر لیندا ہاں جی۔ میں کہا وجہ، ایک مولوی صاحب کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دے رکھے ہیں، اے مگر کھلوتے کو نہیں اختیار نے، جڑا آگے کھلوے گا وہ کو کوئی ہاں۔ مولا کائنات تانوں جزائے خیر عطا صدقے جاواں۔ ایک آیت اور پڑھیے، ایک آیت مجیدہ اور پڑھیے جی۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یَصِدُّونَ۔ سورہ مبارکہ زخرف 5 پارہ۔ خالق فرماندہ حبیب جب تم مریم کے بیٹے کی باتیں ان کے سامنے کرتا ہے تو وہ ایسے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ مریم کے بیٹے کا جب تو ذکر کرتا ہے تو وہ تالیاں بجا کے مذاق کرتے ہیں۔ شان نزول پڑھا نہ پڑھا؟ شان نزول پڑھا؟
تفسیر نمونہ چو پڑھا، نور و ثقلین چو پڑھا. شکریہ. حضرت سلمان فرماتے ہیں ایک دن حضور نے نماز سے فارغ ہو کے مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے کہا کہ میری امت میں ایک بندہ مثل عیسیٰ بھی ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. میری امت میں ایک بندہ مثل عیسیٰ بھی ہے. جب میں عیسیٰ کا ذکر کرتا ہوں، مذاق اڑانے والوں، اللہ نے تو مجھے وحی کے ذریعے حکم کر دیا ہے کہ ان ہوا الا عبد، وہ تو میرا عبد ہے، وہ تو میرا بندہ ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. اور تم سوچتے ہو کہ بندہ ہو کے کیسے کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل. کافی ہوئے گا، ترجمہ ہی کافی ہوئے گا. اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دے وہ جس پہ تم شک کرتے ہو نا فضائل کی وجہ سے، وہ میرا بندہ ہے. وہ جس پر تم شک کرتے ہو نا مردے زندے کرنے کی وجہ سے، پرندہ اڑانے کی وجہ سے، وہ میرا عبد ہے، میں معبود ہوں. میں وہی پڑھنا جو کچھ قرآن چ لکھیا تو مینوں آؤندا ہے نا، کچی گل کر کے داد میں کدی لئی نہیں. وہ میرا عبد ہے اور میں اس کا معبود ہوں. شک نہ کیا کرو، اس پہ ہم نے نعمت کی تھی، اس پہ ہم نے نعمت کی تھی. وہ میرا نعمتوں والا بندہ ہے، وہ میرا ہائے ہائے بھائی 4 بندے میرے نال نے بلکہ اگے جا رہے ہیں، شکریہ ادا کرنا. وہ میری نعمتوں والا بندہ ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. کیوں؟ خالق کائنات نے فرمایا وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اللہ نے اس کو اپنی قدرت کا نمونہ قرار دیا. اوئے ہوئے بھائی دیوبندیاں دے ترجمے دا مینوں لطف آ گیا ہے. اللہ نے اسے اپنی قدرت کا نمونہ، قادر وہ ہے، اس قادر کی قدرت کا نمونہ ہے عیسیٰ. اس قادر کی قدرت کا نمونہ ہے عیسیٰ. اور بندے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ تیری امت میں بھی کوئی ایسا ہے جو اللہ کی قدرتوں کا نمونہ ہو؟ فرمایا ہے. سلمان کہتے ہیں بندے پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کہاں ہے؟ فرماتے ہیں انتظار کرو ابھی آ جاتا. ہائے ہائے انتظار کرو ابھی. جیڑا بندہ اتھے نہیں، میں آکھا انتظار کرو ہونے آ جاندہ ہے، یہ دا مطلب ہے وہ اتھے نہیں. تو ساں کدی توجہ کی تھی نا باریکی نال تو بڑا سواد اس گل. سلمان فرماتے ہیں جب نبی نے کہا نا ابھی آ جاتا ہے تو چند بندے محفل رسول سے اٹھے اور باہر چلے گئے کہ باہر سے ہو کے ہم آتے ہیں. صدقے جاواں کچھ بندے اٹھے، ویکھو نا جڑا نبیاں نو دال آئے بھی اسی انہیں اٹھنے ہوں تو جدو میں آواں گا تو نبی پاک آکھن گے آج شاباش ہے تیرے جمن تے. نبی دے پیچھے کھلو کے نا منافق انج شرارتاں کردے سن جویں بچے تراویاں جی شرارتاں کردے. نبی پاک نماز پڑھا کے کہنے لگے وہ تو مگر کی کردہ سیں؟ وہ حیران ہو کے اندہ یا رسول اللہ تسی نماز پہ پڑھاندے سو کہ میرے لو پہ بیندے سو؟ فرمایا مجھے پہچانو، میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے تھے. جڑا آگو پچھو برابر ویندا انہوں دا لگتا. 4-5 بندے اٹھ کے ٹر گئے کہ ہنے واپس آوان گے. ہائے ہائے واہ سلمان تیرے تو صدقے، روایت دے جملے لطف میں نو دے گئے. سلمان فرماتے ہیں وہ اٹھے اس کی نیت پہ تھے. علی کا غلام نیتوں کو جانتا ہے، خدا جانے علی کیا. صدقے جاواں سلمان فرماتے ہیں وہ اٹھے. کیا بات ہے جی، وہ اٹھے اس نیت سے تھے کہ ابھی جا کے واپس آئیں گے. او یارا خدا دا نا جے اتھے عمران کامران بی اے صاحب واپس آئے نے آ کے بہ گئے نے پڑھ کے گئے سن، تو انہوں پتہ لگ گیا نا انہوں نے پڑھنا. وہ اتھو واپس آئے، میں انہیں تو باہر پھر کے پھر آ جاؤں وسیم صاحب نے سنوں، یہ مطلب میں پڑھ گیا میں سننا ہے. انہاں تے ہوش ہے ہوں اسٹیج سائڈ نو دا لگتا ہے کہ بندہ واپس آوے تو کہ آؤ جی آؤ پڑھو. اسٹیج سیکٹری ایڈا بے ہوش نہیں، نبی نو کی سمجھے. مولا تو کائنات تو آباد رکھے، کمال ہے بھائی. قبلہ 4-5 بندے باہر نکل گیا. سلمان فرماتے ہیں ان کی نیت یہ تھی کہ ابھی باہر سے واپس آئیں گے تو نبی کہیں گے یہی ہے. واہ سلمان تیری بھی جتی لبے تے تھلے ہو چومنا. سلمان فرماتے ہیں وہ چلے گئے اور علی آ گئے. ہائے ہائے وہ باہر نکل گئے. فاقبل علی، علی
صدقے جاواں جی صدقے جاواں، یہی ہے جو میری امت میں مثل عیسیٰ ہے۔ اے قرآن ہے جی، یہ دے مطابق آیت مجیدہ اودوں اتری، یہ دا مطلب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام مثل عیسیٰ، بولو نبی دا فرمان ہے، تفسیر نمونہ ہے، علی تمہارے اندر عیسیٰ کی علامتیں موجود ہیں۔ عیسیٰ کی وجہ سے بھی دو قسم کے بندے گمراہ ہو گئے تھے، کچھ اسے چھوڑ کے گمراہ ہو گئے تھے، کچھ اسے رب مان کے گمراہ ہو گئے۔ کبھی کہتے تھے رب ہے، کبھی کہتے تھے رب کا بیٹا ہے، حالانکہ نہ وہ رب تھا نہ وہ رب کا بیٹا تھا، وہ تو اپنے رب کی نشانی تھی۔ نبی فرماتے ہیں یا علی، کچھ اسے چھوڑ کے گمراہ ہو گئے، کچھ اسے رب رب کہہ کے گمراہ ہو گئے۔ یا علی دو قسم کے بندے میری امت میں بھی گمراہ ہوں گے، کچھ وہ جو تجھے وہ مانیں گے جو تو نے بھی نہیں کہا، اور کچھ وہ تجھے چھوڑ ہی جائیں گے۔ جنت میں وہ جائے گا جو رب کو رب مانے، نشانی کو نشان۔ کائنات کا رب آپ کو آباد، مولا تم آباد و شاد رکھے۔ مہربانی جناب کی حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں کرتا ہوں، اور میں والی گل تے بولو، میں خطبے پڑھے نے جڑے پڑھ پڑھ کے بندیاں نے مجبور کر دیتا بیچاریاں نو۔ میں پڑھے نے خطبہ جتھے مولا فرماندے نے وہ میں ہوں وہ میں ہوں وہ میں ہوں۔ آنکھوں تے خطبہ پڑھ میں اردو دے دو چار جملے۔ خبردار، سعودی عرب نے ساڑی دعائیں ندبہ، سعودی عرب نے اے جڑی دوسری دعائیں کمائل، سعودی عرب نے صحیفہ سجادیہ مولیاں دے کے آکھا شیعہ اتھے آ کے کی پڑھ دیں، کتاباں پڑھو انہاں دی۔ جنت البقیع دے سامنے پاک کی پڑھ دیں، انہاں کتاباں کھوئیاں جا کے ترجمہ کرایا۔ واہ ساڑھے امام، تہاڈا علم غیب آکھاں تاں بھی ٹھیک ہے، تہاڈی بصیرت آکھاں تاں بھی ٹھیک ہے۔ تساں اس زمانے وچ ایسیاں ایسیاں دعاواں تعلیم کیتیاں، تانوں پتہ سی ساڈے شیعیاں دیاں کتاباں پڑھیاں جان؟ اوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا، تانوں پتہ سی ساڈے شیعیاں دیاں کتاباں پڑھیاں جانیاں؟ انہاں سعودی عرب نے ترجمے کروائے نے، اور علماء دے بورڈ نے بہ کے سعودی حکمرانہ نو آکھیا کوئی اور بات کر کے سیاست کرنی ہے تو کرو، ان دعاؤں میں سوائے عقیدہ توحید کے ہے ہی کچھ نہیں۔ اوئے ہوئے بھائی کیا بات ہے، بابا جی بہت شکریہ، میں دعا حاصل کر لی، میں تھوڑے کو اجازت لے رہا ہوں۔ اے امام دی زمانے تے نظر ہے، جتھے جتھے میرے مولا علی نے فرمایا میں ہوں میں ہوں میں ہوں، سادہ بندیاں نو وہ لفظ ہی نہیں سنائے گئے جڑے مولا نے فرمائے نے۔ جڑا مولا دا خطبہ ادھا کھا جائے اور روٹی نہ رج دے، ادھے بہتا جڑا خطبہ مولا علی دا کھا جائے وہ فیساں نہ رج دے۔ سار اٹھاؤ میرے نال، میں پڑھنا، میں آکھن لگا جی میں زندگی چ پہلی بار یہ خطبہ پڑھن لگا اور کھلے دل نال پڑھن لگا علماء دی موجودگی۔ اوڑا مولا فرمایا وہ میں ہوں وہ میں ہوں، وہ میں پڑھن لگا، جڑا پڑھن لگا وہ میں ہوں، جڑا ان پڑھن لگا نا خطبہ مولا دا وہ میں ہوں، اور جڑا مولا نے فرمایا وہ مولا فرمائے۔ میرے مولا فرماندے ہیں آئے ہائے اللہ وہ ہے، ایتھوں شروع ہوندے نے، اینا کو کھا جاندے نے، اینا کو کھاندے نے، سارا معاملہ خراب ہو جائے۔ اللہ وہ ہے، اللہ ٹائی کدوں لائی دی؟ شرٹ پا کے تھلے بنین پا کے شرٹ پا کے ٹائی لائی، تے جڑا ناندیاں سا ٹائی پہلا لا لے، او دے جڑی وڈی چوڑ بھی کوئی دنیا تے آئے۔ اے شاہ جی کراچی دے بندے نے، الحمدللہ پہلے جیلم دے پھر کراچی ایک شاعر نے انور مسعود صاحب، انہوں نے چوڑ لفظ استعمال کیتا پنجابی دا کراچی یونیورسٹی چ۔ اگوں کے بچے پوچھا کہ بلا سر جی یہ چوڑ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیٹے یہ سمجھایا نہیں جاتا، صرف دکھایا جائے۔ میں ان کی سمجھاواں، یہی میرے کو طریقہ جڑا ناندیا سا ٹائی لا کے آکھے میری بنین کتھے، اتوں شرٹ پا لا چوڑ ہی ہیں۔ مہربانی فرماؤ، یہ مطلب ترتیب نال کپڑے نہ پائیے تے بندہ بندہ نہیں رہندا جڑا خطبہ ترتیب نال نہ پڑھے۔
اوئے ہوئے وہ مومن کیسے ہو جائے؟ کیا بات ہے وہ مومن؟ اوئے ہوئے شاہ جی ہم کی کرنا 40 منٹ ہو گئے جی. نہ میں ریفرنڈم نہیں کرانا ٹائم تے رضامندی چاہیے یہ گل اگر مکمل کرن دیں. اچھا فرماندے نے گل مکمل کر لو، وہ گھنٹے چ بھی ہو سکتی ہے 1.5 گھنٹے چ بھی. جی گل مکمل ہوئے گی تو میں چھٹاں گا. گل بھی مکمل ہوئے گی تو میرے مولا دے فضل نال دین بھی مکمل ہوئے. سار اٹھاؤ جی شکریہ. میرے مولا علی دا خطبہ پڑھ کے بابا جی اجازت لینا. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ وہ ہے، انہاں کو کھا جائیں گا اللہ دیا بندیاں تے کوئی شرک دے فتوے تے لگنے نے. میرے مولا علی فرماتے ہیں ممبر تے لوگا اللہ وہ ہے جس نے مجھے صراط بنایا. اوئے ہوئے وارث صراط ہونا اور ہے. میرے مولا فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے مجھے صراط بنایا، لوائے الحمد عطا فرمایا، مجھے میزان پہ کھڑا کیا، مال کے کوثر قرار دیا. لوگوں میں امام الابرار ہوں، میں جنت و جہنم پر مختار ہوں، میں بیت المعمور ہوں، میں میکائیل سے کام کا مطالبہ کرتا. اوہ ہوئے بھائی کیا بات ہے. میں میکائیل سے اوہ ہوئے میں میکائیل سے کام کا کی گل ہوئی. مطالبہ کیڑا کر سکتا یار بولو. ادھر نہ دیکھو لمحہ بھی ضائع نہ کرو. بسم اللہ جی فرحان صاحب تشریف لائے. بسم اللہ. یہ نہ پڑھنا ہے بسم اللہ. یہ نہ پڑھنا ہے تو تسی کے پڑھ گئے. جہنم و جنت کا مختار میں ہوں، بیت المعمور میں ہوں، میکائیل سے کام کا مطالبہ کرنے والا میں ہوں. علی فرماتے ہیں لوگوں میں آفتاب سے کلام کرتا. ہوئے 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 آباد رہو یار. جڑے میں دی وجہ تو تانگ نے سن لیں. میں پورا پڑھنا انہیں ٹھنڈ پہ جانی. ہاں انہیں ٹھنڈ پہ انشاءاللہ. جنہ تپنا ہے تپ لو. مولا فرماتے ہیں وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں، وہ بھی میں ہوں. میں آفتاب سے کلام کرتا ہوں. تو اپنے پیو دیں تے صرف او دی اکھ چکھ پا جنوں آفتاب بند. ہوئے ہوئے غور نہیں فرمایا. علی فرماتے ہیں میں آفتاب سے سارے بولو جی کلام کرتا ہوں. اور علی فرماتے ہیں سنو میں ستاروں کا مالک ہوں اور میں انہیں گردش کا حکم دیتا ہوں اپنے رب کے حکم سے. ہاں خطبے نہ کھا. میں انہیں گردش کا لو جی ستاریاں دی گردش. بجتی صاحب بھی تشریف فرما جائے. بجتی صاحب یہ جو ستارے گردش میں آتے ہیں نا، گردش میں آتے ہیں وہ علی گردش دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے. جو دیتا ہے گردش وہ اللہ کی آیت ہے، آیت کبریٰ ہے. جو حکم دیتا ہے وہ رب ہے. بجتی صاحب آج کے بعد ستاروں کی گردش کے متعلق کسی شیعہ کو نہ ڈرانا کہ ہمارا مولا ہی گردش دیتا ہے. خطبہ تھوڑا جا پڑھیے. آندھے تو پڑھنے وہ قاضی ہو کے ود پڑھ گئے. جڑا بندہ عام آدمی ہے تو وعدہ کٹا ہو ہی سکتے. مہربانی جان. میرے مولا فرماتے ہیں میں مخلوق میں بولتا ہوا کلمہ ہوں. ہائے ہائے میں مخلوق میں بولتا ہوا کلمہ ہوں. جڑا تنگ ہوندا ہو جائے. فرماتے ہیں اہل نار کو عذاب دینے والا میں ہوں، مخلوق کا حساب لینے والا. اہل نار کو عذاب دینے والا میں ہوں، مخلوق کا حساب لینے والا میں ہوں. درجے والوں کو درجات دینے والا میں ہوں، فرما برداروں کو ثواب دینے والا میں ہوں. علی فرماتے ہیں میں ہی حقیقت ماہ رمضان ہوں.
مولا کائنات انو آباد و شاد رکھے. صدقے جاؤ. فرمایا میں ہی حقیقت ماہ رمضان ہوں فرما دینا، اور میں ہی شب قدر کا رازدان ہوں فرما دینا، میں ہی ام الکتاب ہوں، میں ہی فصل الخطاب ہوں، میں حقیقت صوم و صلات ہوں، اور میں سفر و حضر میں صاحب نماز ہوں، میں راد اکبر ہوں، میں مالک سمندر ہوں، میں دشمن خدا پر عذاب برق ہوں، میں اطاعت گزاروں کا فریاد رس ہوں. بندے آلے کٹ کے پویندے سن جدو میرے مولا علی فرمایا واللہ ربی لا الہ غیرہ، اور رب میرا بھی وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں. آباد بس مہربانی. ہون پڑھو جی کلمہ شہادت. اشہد ان برو کی ہو گیا جی خیر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یاسین بندے مارن والی صورت نہیں. ساڈے ہاں بیبیاں پتہ لین مریض دا جاننا، ایک ہو کے آتی ہے دوجی آتی ہے نہیں سنا کی حال سن یاسین پہ پڑھ دے حال اسی مرک. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ. ایک گل سنو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان کدی سنے؟ اب بڑا مشہور ہے اشہد ان لا الہ. اشہادو دا مطلب علماء بیٹھے نے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. پوری جی آئی ٹی بہ رہی ہے بھی قطر والا آ کے آکھے میں گواہی دے. گواہی وہ دیندہ ہے جڑا حاضر بھی ہوئی جڑا ناظر بھی ہو. یار اس مجلس دے وہی گواہ نے جڑے آئے بیٹھے تواڈے سامنے مجلس ہو رہی ہے، تسی گواہ بن سکتے ہو، تسی اشہادو کہہ سکتے ہو. ہاں بھائی مولوی اے مسیتے کھلو کے آکھ چھڑی میں گواہی دیتا ہوں مرے نہ تو اللہ ویکھے نہ تو چکھے ہے نہ ٹویا گیا ہے نہ چھونے چایا ہے نہ تیری سماعت نہ ٹکرایا ہے. یہ چھوٹے ذہن چو اکبر آؤں ہی نہیں کہڑے منہ نال آکھڑی اشہد ان لا الہ میں گواہی دیتا ہوں. مسیتے کھلو کا جھوٹا نہ پہ جائے، مسیتے کھلو کے جھوٹ نہیں بولی دا. فوراً بندے نے آکھیا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. میں خود گواہی نہیں دے رہا، آئے ہائے میں اس کی گواہی پہ گواہی دے رہا ہوں جس کے عبدوں میں محمد جیسا عبد ہے. ہائے ہائے محمد اس کے عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. یہ مطلب ہے نبی دی گواہی تے اللہ دی گواہی ہے. بولو جی نبی دی گواہی تے اشہادو نبی دی گواہی تے. ہن سانو پوچھو تسی علی ولی اللہ کیوں پڑھ دے ہو؟ کیونکہ ایسا اعلان کیتا ہے الحمدللہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی. یہ مطلب ہے نکلے ایسا گواہی تیرا کی خیال ہے وعدہ کیتا ہے. خبردار آخری جملہ دعا خالق فرماتا ہے یقول الذین کفروا لست مرسلا. میرے حبیب کافر تجھے کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہی نہیں. کیوں کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں؟ فرمایا گواہ مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں تیری گواہی پہ ہم اللہ کو مان لیتے ہیں، پہلے تو بتا تیرا گواہ کون. ہائے ہائے پہلے تو بتا کہ تیرا گواہ کون ہے. پارا چنار بم تمکا کر جتھے تیرا دل کر دے کر، تو مڑنا جو نہیں. ایک تینوں دس چھڑا یہ مارن نال ساں باز نہیں ہونا. جڑا تو شہادت علی پہ چھڑانا نا ساڈے کو بندے مار مار کے، ایک میں تینوں دس دیا یہ ممکن نہیں ہو سکنا، ممکن نہیں ہو سکنا. اسا شہادت امیر المومنین اچھی آواز نہ اس واسطے دیتی ہے. اللہ فرماندہ وہ کہتے ہیں کافر کافر کہ تو اللہ کا رسول نہیں. گواہ مانگتے ہیں سارے مار چھڑیں گا نا سارے شیعہ. جڑا پچھوں بچہ آ بچے گا نا چھوٹا کھڑا ہو کھڑا ہو ادھر منہ کر. اے بھی بچ گیا نا سارے مر گئے. اے بھی کھلو کے آکھے گا ساڑی قبر تے جو معصوم سے گواہ مانگے وہی کافر. سر اٹھاؤ جی. جو معصوم سے گواہ مانگے وہ معصوم کو کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں. حبیب قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے درمیان ایک اللہ گواہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ
نہیں سواد نہیں آیا اے شاعر ہی بیٹھے نے سید نے انہاں دی مثال نہیں دینا مت تسی آکھو انہاں آکھیا ہونا میری بھی گل کر بڑے بڑے اترے بندے جی ایتھے کوئی سید بیٹھا شاہ جی بیٹھے نے شاہ جی بیٹھے نے تہاڈا کی سمجھ رہا زیدی صاحب بیٹھے نے لو زیدی صاحب بیٹھے نے زیدیاں جو صرف اے عاقل نے اے سید نے ایتھے میرے دوست غیر سید بھی بیٹھے کو گوری صاحب گل کرن میں آکھنا میں نہیں مندا اور بندے آکھن گے کہ اور گوری صاحب آؤ بیٹھے نے میں نہیں مندا شاہ جی تسی دسو شاہ جی کلے بھی آکھن تو میں نہ ٹھیک لوگ آکھن گے تینوں کی ہویا میں کہاں گا گواہی وزنی ہو گئی گواہی پاری ہو گئی سید دو للہ میں نہ لوڑ ہی نہیں ایک ہی سید کافی گواہی تے سید ہوئے تے کافی ہوندی ہے اے اللہ دی گواہی تو بعد وہ بندہ کون ہے کیڑا اس کنے گل سنی ہے بہادر وجنا اور گواہی کے بلا کہ وسیم صاحب وزنی ہو جائے دوجی دی لوڑ ہی نہیں پیندی اللہ فرماتا ہے ان سے کہہ دے میں تمہیں میری رسالت پر ایک اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ بندہ دوسرا کون وہ ترجمہ کیتا دیوبندیاں نے وہ شخص اور ہم پہ شرک کے فتوے لگانے والوں اللہ شخص نہیں ہوتا اور کوئی شخص اللہ نہیں ہوتا ایک اللہ گواہ ہے دوسرا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے تفسیر نمونہ حضرت ابو سعید حضری نے تفسیر نور الثقلین پوچھا یا رسول اللہ وہ کون تھا کون جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا فرمایا وہ میرے بھائی سلیمان کا وسیع تھا اور یہ کون ہے فرمایا یہ میرا وسیع ہے صدقے جاواں آباد و شاد رہو جناب نہیں اجے نہیں میرے 6ویں امام کو پیچھے جنابی المودت ارجی المطالب صافی کافی عیاشی امام محمد باقر علیہ السلام سالبی محدث خلیلی احتجاج تبرسی المجالس تفسیر نمونہ میرے 6ویں امام کو میرے 5ویں امام کو بندے پوچھے اللہ کے ساتھ دوسرا محمد کی رسالت کا گواہ کون ہے فرمایا جدی علی ابن ابی طالب نہیں اجے نہیں میرے مولا علی کو کسے پوچھیا تسی ولی ہو فرمایا نبی حق ہے تسی مولا فرمایا نبی حق ہے تو منہ ویکھنا عبادت ہے فرمایا نبی حق فرمایا تمہیں کس بات پہ فخر ہے قرآن تو میرے ہاتھ ہے علی فرماتے ہیں مجھے صرف ایک بات پہ فخر آتا ہے کہ وہ میں ہوں کون فرمایا وہ میں ہوں جس کو اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ محمد کا گواہ ہوئے بھائی میں پینڈو جے پینڈو آندھنے پینڈ دے بندن ساڑھے پینڈوں تحصیل ساڑھی 6 میل سی میں بندے جاندے ویکھے نے مقدمے آج مدعی پیچھے بیٹھا ہے گواہ آگے بیٹھا تانگے دے پیچھے مدعی بیٹھا ہے گواہ آگے بیٹھا دال نال مدعی روٹی کھاندا گوشت چھوٹے نال گواہ کھان کیٹو اس زمانے چندہ سی او مدعی پیندہ ہے تے وہ جڑا گواہ ہے وہ زمانے چ گولڈ لی شام نے پوچھا میں چاچا اے کونی کیڑا میں جڑے مگر بہ کے انہوں اگے بننا اے کونی اچھا جی اے کونی جنہوں روٹی کھوانا چنگی وہ کونی ہو سکا مولوی میں شک ہی کہنے لگا نہیں میں کیوں کھوانا ہو سکا گواہ میں شک ہی بہ جائے گا ہو سکا نہیں سچا بندہ ہے گواہ دی خدمت کرنا میرا حق ہے اے دے سر تے پورا مقدمہ ہے اے دے سر تے پورا مقدمہ گواہ دے سر تے پورا مقدمہ گواہ دے سر تے پورا مقدمہ جدے سر تے تیرا پورا مقدمہ ہے وہ تیرا گواہ ہے تے جدے سر تے پوری سکلین چ دین دا مقدمہ ہے اس گواہ دا نا علی ابن ابی طالب ہے تو موٹر سائیکل ہوئے تو چنگے تھا بننا ہے کار ہوئے تو چنگے تھا بننا ہے کٹانگا ہوئے تو اگے بننا ہے کار ہوئے تو اگلی سیٹ تے بننا ہے روٹی چنگی کھوانا ہے تینوں پتہ ہے نا گواہ کتھے ہونا چاہیے فضائل علی تو سڑی نا تینوں پتہ ہے نا گواہ کتھے ہونا چاہیے تینوں پتہ ہے نا گواہ کتھے ہونا چاہیے اے تو چنگی مثال کو میرے کو کوئی نہیں علی دی فضائل تو نہ سڑی محمد نو بھی پتہ ہے کہ گواہ کتھے ہونا چاہیے مریم دا گواہ گود
مباحل حسین گود گواہ بن کے گئے، علی اصغر کربلا دے میدان گود ایک گواہیاں دا خاندان ہے، گواہیاں دے سر تے مقدمہ ہوتا ہے۔ نبی پاک بیٹی نو لے کے میدان چ آ گئے سن گواہی واسطے، تی آکھیا سی بابا میں کسے ول کدی گئی کدی نہیں، خدا دی مینوں قسم ہے بابا جی میرا پورا یقین ہے کہ 4 بھی چلے جاندے نا علی و مصطفیٰ حسن و حسین تے مبالا انہاں پھر بھی جت کے آنا سی۔ مرضی تیری اپنی ہے، میں قرآن کھول لینا سیداں دی موجودگی چ، عزاداراں دی موجودگی چ۔ تینوں میں دساں جڑی گوانڈیاں کدی نہیں سی گئی، وہ بی بی جڑی بازار چ قدم کدی نہیں سی رکھیا، جڑی مسجد نبوی چ اللہ کو پوچھ کے آندی سی میرے کو پوچھو میدان مباحلہ چ کیوں گئی ہے؟ میں کہا یا رسول اللہ 4 گواہیاں بھی تے کمال دیاں گواہیاں نے۔ فرمایا اس مدینے میں پیدل بطول نو کھڑ کے اوتھے کھڑ کے میدان مباحلہ چ، اچھا جی آواز ٹھیک کرو جی، میدان مباحلہ چ بطول نو پیدل کھڑ کے، اچھا جی اچھا چلو، کلے نبی جاندے تے مباحلہ جت کے آندے، کلے حسین جاندے تے مباحلہ جت کے آندے، 4 بھی چلے جاندے تے مباحلہ جت کے آندے۔ ساڈے اندر زخمی نہیں اس گل تو سانو چھیڑیا نہ کر، ساڈے جگر چھلنی ہو گئے نے۔ نبی بیٹی نو بازار چوں گزاریا، پھر میدان چوں گزارے، پھر رستیاں وچوں گزار کے او میدان مباحلہ چ لے گئے تاکہ کائنات نو پتہ لگے جنوں اللہ نے اپنی توحید دا گواہ بنا لیا نا، اے دے کولوں گواہ نہ منگیا۔ گواہیاں بڑیاں بڑیاں اوکھیاں نے، میں 3 جملے پڑھ دینا۔ اوکھیاں گواہیاں دتیاں نے علی دیاں پتراں تے بہت اوکھیاں دتیاں نے علی علیہ السلام دیاں بیٹیاں۔ مولا کائنات تانوں آباد رکھے۔ بابا جی میت پتر دی پئی ہوئے نا تے ماں منہ ویکھن مشکل ہوندی ہے، درمیان چ منجی پئی تے اوتھے بیٹھی ہوندی ہے، جدوں غسل دے لیندے نے ادوں بلاندے نے آ کے منہ ویکھ لے۔ ماں مشکل نال باواں تو پھڑ کے لیائی جاندی ہے، پانی پیا جاندا تے او پاسا ماں نو نہیں وکھایا جاندا جڑا زخمی ہوے۔ زخمی پاسے ماواں کولوں بندے لکا لیندے نے، ایکسیڈنٹاں دے زخمیاں دے بھی نا پاسے لکا لیندے نے۔ آ پاسا جڑا صاف ہوئے نا اندرے منہ ویکھ لے۔ میں انہاں ماواں دی عظمت تو ثقلین وار دیواں، اوے ماں تے کفن وچ پتر دا منہ نہیں ویکھ سکدی، اے او ماواں نے جنہاں دے ہتھاں تے پتراں دے کٹے سارا ہے۔ پڑھ دیا 2-3 جملے پڑھنا جی، 2-3 صرف جملے پڑھنا، وقت جرا ذہن چ جلدی لے آؤ۔ میرے کو مفسر ہے تاریخ کربلا بیٹھے نے، معذرت کرنا جی پیا 2 منٹ باقی نے، گھنٹے وچ 2 منٹ باقی نے، 40 منٹ دا ٹائم مینوں پاکستان بھی دسیا گیا سی، میں مجبور ہاں جی، آئندہ کوئی صورت ایسی بنے تو مینوں پہلے دس دینا جی میں مجبور ہاں، میں گل نوں واضح نہیں کر سکتا، میں مجبور ہاں، جویں سمجھو کہ میں مجبور ہاں، میں نہیں اس طرح کر سکتا، میں مجبور ہاں تے معافی دینا، بس معافی ایک دفعہ دے دینا، باقی پھر میں سوچاں گا۔ میرے عزیز ہو جدن قیداں چھٹیاں نے جلدی ذہن چ لیاؤ جی تے میں جلدی 2 منٹ چ مکمل کر دیں۔ جڑا مکان وکھرا لیا سی نا بی بی پاک نے رون واسطے، کی نا تہاڈا امام بارگاہ دا جی میں دعائے زہرا، سارے گھراں وچ اسی بہ کے رونے ہاں لیکن وکھرا بنانے ہیں، وہ بی بی نے رواج دیتا ہے وکھرا مکان جڑا رون واسطے ہوئے۔ زہرا دی لاڈلی نے اتھے لیا مکان، اتھے کالے علم تے کالے کپڑے پا کے زہرا دیاں تیاں آئیاں، روایت لمبی ہے۔ اس مکان دے دروازے دے اندرلے پاسے بطول دی بیٹی کھڑے ہو گئے تے چوتھے امام گلی چ کھڑے ہو گئے۔ اس مکان دے گڑی گلی سی، باہر کھلوتے نے امام، دروازہ بندے تے دروازے دے پیچھے بطول دی تھی انج کھڑی ہے۔ 2 جملے نے، حضرت ثانی زہرا زیادہ دیر کھڑے نہیں سن ہو سکتے۔ تانوں کدی کسے مولا غم جنا آباد رہو بھائی، بڑا تساں محسوس کیتا اس گل نوں کہ ثانی زہرا زیادہ دیر کھڑے نہیں سن ہو سکتے۔ ایک دوسرا دکھی جملہ میں کدی خشک اکھاں نال نہیں پڑھیا، دوجا جملہ میں تحقیق نال پڑھ رہا، ایک بطول دیتی زیادہ دیر کھڑے نہیں سن ہو سکتے، دوسرا بی بی جدوں تھک جاندے سن نا ادوں دیوار نال ٹو نہیں سن لا سکتے۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے، آباد رہو جی۔ آواز آ رہی ہے جی؟ مہربانی۔ اندر بطول دی بیٹی کھڑے ہو گئے، باہر جناب سجاد، باہر ایک آواز دیتی ہے چوتھے امام نے، فرماندے نے اماں اماں جی بیٹا، فرمایا سارا آ گئے نے۔ اندر کون سن؟ ماواں
अंदर भैन, अंदर भांजे की खाला, अंदर भतीजे की फुफी, बाहर कतार च बंदे सर लैके खलो गए ना संदूक चुक के। वारी वारी मेरे मौला फरमाते ने अम्मा मैं तुहानू सर देंदा जाना तो तुसी अंदर मुतलका बीबी नू देना, बेटे का सर मां नू दे देना, रज के रो लवे, भैन नू भरा का सर दे देना, भतीजे का सर फुफी नू दे देना, भनेवें का सर खाला नू दे देना। बस 3 जुमले ने। पहला संदूक खुलिया मेरे चौथे आबाद रवो जी चौथे इमाम के सामने। मैं तुहाडे कोलों पुछना जे अज़ादार बड़े पुराने बैठे हो, मैं नहीं दसना किदे किदे सर सन, तुसां दस दिया जाना है तो मैं मजलिस छड़ दिया जाना है। दसो खां वाला सब तो पहले संदूक जिहड़ा खुलिया, संदूक एक सी तो सर 2 सन। ओए होए आबाद शाद रहो भाई। जेड़े छोटे बच्चे दे ज़हन च नहीं ना आया ओनू मैं दस देना, बच्चिया मैं तेनू छोटिया दसा। हजरत सज्जाद ने बीबी दे दोवां हत्थां ते आओ मुहम्मद दे सर। अज बीबी वेख के एक जुमला फरमाया, फरमाया मैं मां हो के तुहाडा शुक्रिया अदा कर, तुसा जंगल च मेरी लाज रखी। बस एक गाबाद रहो जी। एक गल करन दी देर सी, बीबी फरमाया सज्जाद हुण मेरे कोलों खड़िया नहीं होया जांदा, मैनू सहारा दे, मैं जमीन ते बह जा। 3 जुमले ने। बीबी जमीन ते बह गए तो मेरे लो वेखना, एक सर इत्थे रखिया ने हजरत आउन दा, एक सर इत्थे रखिया ने चोली च हजरत मुहम्मद दा, ते बीबी सिमट के बह गए ते फरमाते ने सज्जाद तू मैनू सर देंदा जा ते मैं अगे बीबिया नू देंदी जानी है। बस पहला सर जिहड़ा इन्हां 2 सर इत्थे रखे ने, तुहाडे ज़हन च नक्शा आ गया, बीबी जमीन ते बैठे ने। अज पहला सर हजरत सज्जाद ने बीबी दे हाथां ते रखे, बीबी दे चेहरे ते नजर पई है तो बीबी आवाज़ दी उम्मे फरवा आजा। नहीं दसन की लोड़ नहीं पई, दसन की जरूरत नहीं आई। किदा सर सी? बहुत नौजवानों बोलो किदा सर सी? यार जनाबे कासिम दा। 11 वैन मैं पढ़ने, एक पढ़ना। बीबी ने हत्थां ते सर रखिया हजरत कासिम दा ते वेख के किबला एक वैन के 11 वैन मैं अखा नाल पढ़ने, इको पढ़ना। अज वेख वेख के बीबी फरमांदी है कासिम बेटा एक बारी अखा खोल अजे मैं जिंदा। जज़ाकल्लाह। बीबी सर लैके बरामदे च बह गई, मगरों एक सर आया बीबी के हाथों ते चौथा इमाम ने रखे। बीबी ने आवाज दी रबाब आ जाओ। सदके जावा हजरत रबाब तशरीफ ले आए। अली असगर दा सर हत्थां ते आया, किबला बाबुल हवाई दी मां ने एक वैन कीता है। मैं मुबालगा नहीं करता, 1.25 तो 1.5 घंटा मैनू रोंदियां लग गया। सौंदा सा उठदा सा रो पैंदा सा, रोटी रोंदियां अखां नाल किताब नहीं पढ़ी जाती। पढ़ना सी बीबी दा वैन तुहानू सुनाने वास्ते, तो वैन पढ़िया नहीं सी जाता। क्यों? मैं इन्हां अखां नाल किबला पढ़िया कि बीबी ने अली असगर दा सर हत्थां ते रख के कोई वैन करन तो पहला 3 बारी असगर दे होंठ चूमे। बारी खुश कोंटा बाद रहो जी। बोसा दे के बीबी एक वैन कीता है, रो के बीबी अज वेख के फरमांदी असगर एडे एडे कदी कल्ले तो नहीं सुते, सारा साल किथे कला सुता रहा मैं, मेरा चन्न बचड़ा, मां नू नींद नहीं आती। तीसरा सर आया, तुसी हैरान होवोगे। हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा दे हत्थां ते रखे। देख रहे ने मेरी तरफों कुछ बंदे, मेरे मौला दी बे औलाद बेटी तारीख ने लिखी। हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा मेरे मौला दी बे औलाद बेटी लिखी। किदा सार होवेगा, किदा सार होवेगा? हौसला करो, किन्ना को कर दो तुसी। जो मैं खुश कखा नाल नहीं पढ़ रहा तो खुश कखा नाल रह केड़ा जाएगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दस मेरे मौला अली दी बे औलाद बेटी दे हाथ मेरे लो वेखो यार। बीबी ने अपने वीर दा सर ते नाल बीबी पाक ने फरमाया, बीबी फरमाया कुलसूम जिदन टुरिया सी ना अब्बास 10 मुहर्रम नू मैं नाल गई सी ना तेरे खैमे विच, ते तेनू जाके आंदा सी अपने आप नू बे औलाद ना समझी, मैनू पुत्र बना के टोर, मैं मां बन के तेनू बना के तेनू सलाम करना। फरमाया भावें वीर समझ के कबूल कर, फरमाया बेटा समझ के कबूल कर। कदी इधरों वेखो आखिरी जुमला पढ़ना, इत्थे सर सी इत्थे रखिया, इत्थों इत्थे लियांदा, इत्थों बीबी ने इत्थे कीता, ते फिर बीबी ने उठा के सर इत्थे कीता। जेड़े मातमी मेरे लो वेख रहे होन, इत्थे सर करके पुछो मेरे कोलों मातमी इत्थे जंजीर क्यों मारदे ने, पुछो मेरे कोलों मातमी सर दा मातम क्यों करदे ने। इत्थे रख के ना हजरत कुलसूम ने सर हजरत अब्बास दा ते बीबी अपना सर मुबारक थोड़ा जिहा थल्ले कीता ते रो के बीबी फरमांदी अब्बास जरा वेखां अच्छी ना भैणा वास्ते बाजार खाली करांदा सा।
وہ بازاراں چ بھج بھج کے آندا سا آل حجاب سانو نیزیاں نال ٹوریا نے. آخری جملہ اے تسی بولنے آباد رہو جی. ہو گئی مجلس. میرے نال بولنا جے کدا سر سی تساں دسنا ضرور جے, میں چھڈنا ہی نہیں. دسو کدا سر سی دساں. حضرت زین العابدین دے ہتھاں تے آخری سر پڑھن لگا. سر کافی نے ایک پڑھن لگا. ہتھاں تے سر آیا, پہلا سر سی میرے چوتھے امام دے ہتھاں چ لرزا تے کم دے ہتھاں نال مولا فرماندے نے اماں جیتی پھڑ لو. اماں جلدی آباد رہو جی. میرے کو ذمہ دار ہستیاں تشریف فرمان ہے. جدو میرے مولا نے آکھا اماں چھیتی پھڑ لو, پہلا سر سی جتھے مولا فرمایا اماں جلدی پھڑ لو, پھر پہلا ہی سر سی جتھے بی بی نے آکھا ذرا ٹھہر. میرا چوتھا امام فرماتا ہے اماں جلدی پڑھ لو. بی بی فرمایا ذرا ٹھہر جا, تساں رلنا میرے نال معرفت والے بیٹھے ہو, کدا سر سی تساں دسنا جے تاکہ میں بھی اچھی رو لاں. میں پڑھیا تسی روئے ہو, تسی پڑھو میں رواں, میں بھی عزادار تسی بھی عزادار. اے او سر سی جدی میں نشاندہی پہ کرنا, میں دستا نہیں کدا سر سی. مولا فرمایا اماں جلدی پڑھ لو. بی بی فرمایا ذرا رک جا, چہرے تے نظر کیتی فرماندے ذرا رک جا. بی بی نے ہاتھ بدان تو پہلا آؤندہ سر بھی زمین تے رکھ دی, محمد دا سر بھی زمین تے رکھ دی. آواز آندی آ کون ہے؟ صدقہ جاواں جوانیاں مانے. اے مولا توڑے حسن سلامت رکھے. خدا دی قسم جیڑی اٹھ نہیں سی نہ سکتی, جنہوں پترہ نے بٹھا دیتا سی, او بی بی اکبر دا سر وے کے اٹھ کے کھڑی ہوگی. جن ویلے زہرہ دی لاڈلی اٹھی ہے, ہر بی بی اپنے پتر دا سر زمین تے رکھے ہے. اور میں پڑھیا جی میں حاجی کعبے دا طواف کر دیں, ہر بی بی علی اکبر دے سر دا طواف کر کے کہہ رہی سی واہ محمدہ